بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ تختے نمبر 9 اور اس کا پارٹ 5 پانچواں سبق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم آپ حضرات کے سامنے زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش، حروف مدہ اور لین، اور اسی طرح لفظ کے آخر میں وقف کرنے کا طریقہ، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ مقصود ہمارا چند الفاظ آپ کے سامنے پڑھنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اصول اور ضوابط جو موجودہ حرکات کے یا وقف کے ہیں، وہ اصول آپ حضرات کے سامنے شیئر کرنا مقصود ہوتے ہیں، تاکہ آپ ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر قرآن کی تلاوت صحیح طرح سے کر سکیں۔ تو آئیے آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین زبر الف ع، دال دو زیر دن، عادن۔ دیکھیں یہ عین ہے، اس کے آگے یہ الف ہے، اس الف کو الف مدہ کہتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے، اور ایسے لفظ کو کھینچا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں عین زبر الف ع، ایک کھڑی زبر کے برابر یا ایک الف کے برابر ہم نے اس کو کھینچنا ہے۔ دال دو زیر دن، عادن، آخر میں دال ہے، اور اگر ہم وقف کرنا چاہیں تو دال کو ہم ساکن کر دیں گے۔ ساکن سے مراد کہ اس کی جو زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش ہیں، اس کو ہم ختم کر دیں گے اور اس پر جزم لے آئیں گے، تو یہ وقف ہو جائے گا۔ پھر عاد، اس طرح ہم وقف کریں گے۔ عین زبر ع، لام کھڑی زبر لا، علا۔ اس پر بھی دیکھیں زبر زیر پیش والے لفظ کو ہم نے نہ کھینچنا ہوتا ہے، نہ ہی جھٹکا دے کے پڑھنا ہوتا ہے، اور نہ ہی مجہول پڑھنا ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ اس کے اندر لام ہے اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ 3 حرکات ہوتی ہیں۔ جس لفظ کے اوپر بھی آ جائیں اس لفظ کو لمبا کیا جاتا ہے، اس وجہ سے ہم لام کو لمبا کریں گے۔ لام کھڑی زبر لا، علا، آخر میں یا ہے، یا خالی ہے، اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے۔ تو وقف اگر ہم کرنا چاہیں گے تو کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا، خصوصاً کھڑی زبر اگر آخر میں آ جائے لفظ کے، تو وقف میں بھی اس کو ویسے ہی پڑھا جائے گا۔ تو وقف کی حالت میں ہم اس کو پڑھیں گے علا۔ دوسرا لفظ عین زبر یا آئی، نون دو پیش نون، عینن۔ یہاں پر دیکھیں یا ساکن ہے، اور ساکن جو حروف ہوتا ہے وہ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس کو پچھلے حرف کے ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہم عین کو یا کے ساتھ ملا رہے ہیں، عین زبر یا آئی۔ اور دوسرا یہ دیکھیں، یہ یا جو ہے یہ یا لین ہے۔ حروف لین ویسے 2 ہیں، واو لین اور یا لین۔ دونوں کی جو تعریف ہے یا ان دونوں کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ ایسا واو اور یا جو ساکن ہو، ساکن سے مراد جس کے اوپر جزم آ جائے، ایسا واو اور یا جو ساکن ہو اور پچھلے لفظ کے اوپر ان کے زبر آ جائے تو وہ یا لین کہلاتی ہے۔ ایسے الفاظ کو، ہر واو لین اور یا لین، ایسے حروف کو پڑھتے ہوئے نہ تو اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے، نہ ہی جھٹکا دینا ہے، اور نہ ہی مجہول پڑھنا ہے۔ اس وجہ سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں عین زبر یا آئی۔ لین کا معنی ہی ہوتا ہے کہ نرم پڑھنا، لفظ کو بالکل آرام سے اور نرمی سے پڑھنا ہے۔ عین زبر یا آئی، نون دو پیش نون۔ یہاں پر یہ 2 جو پیش ہیں، یہاں پر غنہ ہے، غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، عینن۔ اگر ہم وقف کرنا چاہیں گے تو نون کو ہم ساکن کر دیں گے، اور اس کی جو حرکات 2 پیش ہیں اس کو ہم ختم کر دیں گے، تو وقف ہو جائے گا، لفظ ہوگا پھر عین، عین، اس طرح وقف ہو جائے گا۔ فا زیر یا فی، ہا زیر ہی، فی ہی۔ یہاں دیکھیں یہ یا ہے اور یہ ساکن ہے، اور یہ جیسے پیچھے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ یا مدہ ہے۔ حروف مدہ 3، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ شروع کے اندر آ چکا تھا، یہاں پر یہ یا مدہ ہے۔ یا مدہ کہ ایسی واو، ایسا یا اور جو واو ہے وہ ساکن ہو، یہ خصوصاً یہاں پر یا مدہ سن لیں کہ ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر آ جائے اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے، اس کو کھینچا جاتا ہے، ایک الف کے برابر ہم نے اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو کھینچ رہے ہیں۔ فا زیر یا فی، ہا زیر ہی، فی ہی۔ اگر وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کر دیں گے، وقف ہو جائے گا فی۔ آخری لفظ اس لائن کا قاف زبر الف قا،
لام زبر لا، قولا، دیکھیں یہ الف آ گیا، الف مدہ ہے جو پہلے بات آ چکی ہے، ہم نے لمبا کرنا ہے اس کو، لام کو ہم نے نہ کھینچنا ہے، نہ ہی لمبا کرنا ہے، نہ ہی جھٹکا دینا ہے، لام زبر لا، قولا، اگر وقف کریں گے تو اس زبر کو ختم کر دیں گے اور اس لام کو ساکن کر دیں گے تو وقف ہو جائے گا قول۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بخوبی ان اصول و ضوابط کو سمجھ چکے ہوں گے، اور انہی اصول و ضوابط کو مد نظر رکھ کر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ اب قرآن آپ کو صحیح پڑھنا آ جائے گا۔ تو آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو سبسکرائب بھی کیجئے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔